my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بڑے دنوں سے ویڈیو نہیں بنا سکا، بس کوئی ایک مصروفیات بھی تھیں اور کوئی تھوڑا سا بیزی اسکیجول تھا، اس لیے نہیں بنا سکا. اور بیچ میں ان دنوں میں کچھ ایسی نیوز بھی آ گئیں جو آپ کے ساتھ میں اپنے چینل کے تھرو شیئر نہیں کر سکا. ایک تو سب سے بڑا جو حادثہ ہوا پی آئی اے کا، وہ آپ لوگوں تک بھی نیوز پہنچی ہوگی. بہت ہی ویورز دکھ بھرا جو ہے ثانیہ ہوا ہے، اور مطلب کہ اراؤنڈ 100 یا 125 کے قریب لوگ جو ہے اس میں ان کی وفات ہو گئی ہے. اور سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ وہ لوگ جو بیچارے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منانے جا رہے تھے، مطلب کہ ان کو کیا پتہ تھا کہ یار ابھی ہم جہاز میں ہیں اور آفٹر سم ٹائم جو ہے یہ جہاز نیچے آ جائے گا، اور مطلب کہ ہم جو ہیں اگلے سیکنڈ میں اس دنیا میں ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. تو ایک تو آپ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچ رکھنی ہے کہ یار پتہ نہیں اگلے سیکنڈ میں میں اس دنیا میں ہوں گا بھی صحیح نہیں ہوں گا. تو لہٰذا اللہ میاں وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ان کے لواحقین جو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کیونکہ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں. پہلی عوام اتنی ٹینشن میں تھی. عید کا ایک ایسا موقع آتا ہے جس میں انسان جو ہے نا کہہ لیں بہت ساری ٹینشنز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچتا ہے یار چلو میں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ جا کے عید مناؤں گا، تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریلیکس کروں گا. اور باقی بندہ اپنے اپنوں کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو بہت ساری ٹینشنز ریلیز ہو جاتی ہیں، اس کی وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن خیر بہرحال اب سمجھنا یہ ہے کہ پی آئی اے وہ ایئر لائن تھی جس نے دنیا میں ایک وقت میں اتنا نام کمایا تھا، اور یہ واحد ایک ایسا ادارہ تھا جو دنیا کی باقی جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان کے انسٹیٹیوشنز کو مطلب کہ اگلے ٹریننگ دیتا تھا، سکھاتا تھا ہر چیز. اور آج اس وقت یہ سچویشن آ گئی ہے، ہمارے پی آئی اے کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جہاز دھڑا دھڑ گر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی مینٹیننس نہیں ہے، مطلب کہ کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے سے زیادہ بہتر وہ ایئر لائنز ہو گئی ہیں جن کو ہم نے سکھایا ہے، ایک ایک چیز ہم نے پڑھائی ہے ان کو. ٹھیک ہے، ایئر لائن سے مطابق. اور آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن فرق اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری سابقہ حکومت ہے، جنہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا. بس کھانے پینے پہ دھیان رہا، رشوت پہ، اور کوئی ان کو اپنے کہتے ہیں نا ان سے جو نیشنل ڈپارٹمنٹس تھے، جس طرح پی آئی ہو گیا، ریلوے ہو گیا، ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. انہوں نے پاکستان اسٹیل ملز کا کیا حال کر دیا. نواز شریف نے صرف پیسے کھائے، زرداری نے کھائے، جہاز مینٹین نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، سیلریز نہیں ملی، اتنی کرپشن. آپ کو پتہ ہوگا پی آئی کا ایک سی ای او تھا گورا، اس نے بھی اتنی کرپشن کی تھی. تو اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ زندگی اتنی لکھی تھی. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار شاید اس کی زندگی اتنی لکھی تھی اور یہ صرف ایک حادثہ ہوا ہے اور ایک بہانہ بنا ہے. لیکن یار اس سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں. آپ جس جہاز میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان انجینئرس کا کام تھا کہ اس کو پراپرلی چیک کرتے کہ اس کا لینڈنگ گیئر یا جو بھی انجن فیل ہونے کی جو بھی نیوز آئیں کہ جی پہلے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نیوز میں کہ اس نے پائلٹ نے کنٹرول روم میں، جو ٹریفک کنٹرول روم ہوتا ہے، اس کو وائرلیس کی، اس کو بتایا کہ یار میرا لینڈنگ گیئر جو ہے نا نہیں کھل رہا، کام نہیں کر رہا. اور پھر بیچارہ وہ دوبارہ پہلے اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پھر اڑا گیا واپسی کی طرف. تو اب بات صرف یہ کہ جہاز کو اڑنے سے پہلے پورا انسپیکشن کی جاتی ہے، اس کی ایک ایک چیز کی انجینئر انسپیکشن کرتے ہیں. اس کے بعد پائلٹ جو ہے وہ سگنیچر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو گرین سگنل ملتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب یو کین فلائی. تو مجھے بتائیں مطلب کہ کوئی ولی وارث نہیں ہے یار. 100 بندے آپ کے مر گئے ہیں خدا کی قسم، اور ان میں سے 1-2 بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیے، جن کو ایک تک خراش تک نہیں آئی. بات ساری زندگی کی ہے، کیونکہ ان کی زندگی تھی، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آنی تھی، کوئی غم نہیں آنا تھا، اس لیے ان کو خراش نہیں آئی. تو ہم تو ہیں مسلمان ہونے کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. ٹھیک ہو گیا نا. تو جس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے اس کو تو پھر کچھ ہوتا ہی نہیں نا. بات سیدھی. لیکن بات سیدھی کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، کچھ آپ کو چیزوں کو پہلے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار ہم اس چیزوں کو پراپرلی چیک کر لیں.
بات ہے سیدھی. اور یہ پی آئی اے کے عملے کی ذمہ داری تھی, ان کے انجینئرس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو چیز کو چیک کرتے. لیکن مشینری ہے, اب مشینری کبھی بھی آپ کو کسی قسم کا بھی جو ہے نا ایشو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ایون کہ آپ اس کو پورا مینٹین بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہر چیز کو چیک کر کے بھی رکھتے ہیں, ایون دین پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, کیونکہ مشینری ہے, اس کو آپ 100% گارنٹی نہیں دے سکتے یار میں نے چیک کر لیا تو اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو ہم اس کے اوپر یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پہلے چیک کر لیتے تو شاید بچاؤ ہو سکتا. ضروری ہے, اچھا ہے, آپ چیک ضرور کریں, لیکن آپ 100% گارنٹی یا شیورٹی نہیں دے سکتے کہ جی جہاز اڑنے کے بعد خیر آفس سے پہنچ جائے گا. ایسے بہت سے واقعات آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ پوری طریقے سے انہوں نے جہاز کو چیک کیا, جہاز کو گرین سگنل دیا, جہاز فلائی کر گیا, اور اس کے بعد ادھر اس جہاز کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوتا کہ اس کا بھی لینڈنگ گیئر کھل نہیں رہا تھا, بٹ ایون دین پائلٹ نے نیچے ہی اتار دیا, ایسے ہی نیچے اتار دیا تھا. تو بات صرف یہ کہنے کی ہے کہ ہم مشینری کے اوپر پورا ٹرسٹ نہیں کر سکتے. باقی یہی ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اور دیکھیں جن لوگوں نے سوچا ہوگا یار اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں گے, وہ بھی کوئی عید نہ منا سکے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر و تحمل عطا فرمائے. بہرحال بس میں اپنی ویڈیو کے تھرو آپ تک اپنا یہ میسیج پہنچانا چاہتا تھا کہ میں خود بھی بڑا غمگین ہوں اس نیوز کو سننے کے بعد, اور اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے, فضل فرمائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر میرے ویوز اور میرے خیالات اس کے متعلق اور اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں تو پلیز ضرور بتائیے گا اور کمنٹ کے تھرو, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیجیے گا. اللہ حافظ.